صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے صاحب، سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بدشگونی ہے اور ظاہر ہے یہ جو بدگمانی ہے، بدفعالی ہے، توام پرستی ہے، شرعی حیثیت اس کی قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیے کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا ایک دکھتا ہوا، سلگتا ہوا یہ موضوع ہے ہماری سوسائٹی کا، بہت بڑا المیہ ہے اور اس کی پاداش میں نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی جو جعلی لوگ ہیں عامل اور اس طرح کے، ان کی چاندی بھی ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیے یہ شگون جو ہوتا ہے، شگون جس سے بعد شگونی یا نیک شگونی، شگون کا معنی ہے فعال لینا. ٹھیک ہے. اب اس کی دو میجر اقسام ہیں، ایک ہے نیک شگون اور ایک ہے بد شگون. ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز سے آپ یہ اندازہ لگائیں، کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ میرا یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، یہ نیک شگون ہے. اور کسی جس طرح بلی ہے، کسی بندے کو دیکھا کوئی چیز ٹوٹ کے گر کے ٹوٹ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے کام میں رکاوٹ ہے اور اب یہ میرا یہ ہے بد شگونی. اچھا. بد شگونی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. اچھا، یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے. اچھا ایک جملے کی وضاحت، پھر آپ بات آگے بڑھیں. جی. بہت سے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بلا وجہ ایک رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. جی. بلا وجہ آپ ایک اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام ہو نہیں رہا، رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، چلو فی الحال اس کو ٹال دو، ہو سکتا ہے کوئی مشیت ہوگی. جی. بعد میں جا کے اس کو کر لیتے ہیں. ایسا نہیں یہ بدشگونی نہیں ہے، یہ بدشگونی یہ بالکل نہیں ہے. یہ تو اللہ کے، آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید اس امر میں اس کا وقت ابھی نہیں ہے اور میرے لیے یہ بہتر ہے. آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں تو یہ تو ہے نا ایمان ہے. واہ 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 واہ، بہت یہی تو بتانا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مؤثر نہ سمجھیں، ان کو فائنل اتھارٹی نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ایسا ہو گیا تو ایسا ہی ہو جائے گا. آپ بالآخر سب کچھ اللہ پہ چھوڑے تو وہ ہے نا ایمان ہے. یعنی میں نے اس لیے بات پوچھی آپ سے، 3 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے قصص القرآن کا ایک ایپیسوڈ ہم تیار کر رہے تھے، ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو میں نے اس وقت انسٹنٹ یہ کہا، میں نے کہا اس کو ابھی چھوڑ دیں، دوسرا ایپیسوڈ ہم اس کو تیار کرتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے ہے، تو فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. تو یہی تو بات ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو نہیں ہو رہا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے رب کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اس کو پینڈنگ کر دیا جائے، جب بہتر ہوگا انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. بس اوقات بندہ کیا کہتے ہیں تھکاوٹ اکتاہٹ کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بدشگونی لینا، جس چیز بلی یا کالا کتا یا کوئی بندہ یا اس طرح کا حادثہ کوئی، تو اس سے آپ بدشگونی یوں لیں کہ اب یہ کام میرے لیے مفید نہیں ہے اور کارآمد نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نہیں ہے، نوست اس کی وجہ سے آئی. اس کو یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ جامع ترمذی کے حدیث میں اس کو شرک قرار دیا گیا. بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بندہ بدشگونی کرتا ہے، یعنی جو فعال کیا کہتا ہے نکالتا ہے یا جس کے لیے نکالی جاتی ہے، جس طرح ہم جاتے ہیں نا ہمارے لیے فعال نکالتے، طوطے کے ذریعے فعال نکالتے، طوطے کے ذریعے نکالتے، تیروں کے ذریعے فعال نکالتے. تو جو فعال نکال رہا ہے یا جس کے لیے نکال رہا ہے، فرمایا دونوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارے سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ایک مزاج بیان کیا. فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے ہے. اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی انہیں مصیبت آ جائے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے کہ یہ نوست ان کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. تو میرے رب نے اللہ کے ذریعے تنبیہ کر کے فرمایا الا ان طائرہم عند اللہ، فرمایا یہ تم بدفعلی میرے پیغمبر سے لے رہے ہو، حالانکہ تمہارے نصیبے کی جو شامت ہے وہ تو میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وہ تو لکھی ہوئی ہے، وہ اتار اس لیے نہیں رہا کہ پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر موجود ہے، ان کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہو. بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور دوسرا قرآن پاک میں یہ تو قوم موسیٰ کا تھا، اور امت مصطفیٰ کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں کیٹاگوریکل یہ فرما دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان. یہ بدفعلی
یہ ناپاک ہے اور شیطان کا عمل ہے اور اس سے بچو. اور آخری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہمیں ہرگز وہ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا نہیں ہے. وہی پہنچے گا, وہی ملے گا. قرآن ہے, نص ہے جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے. لہٰذا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اچھا, اس میں دو باتیں اور پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. بہت مختصر کامنٹ. وہ جو عرب کے دور میں ہوتا تھا کہ جی وہ فال نکالا کرتے تھے جی, وہ تیروں کے ذریعے, وہ ازلام, یہ قرآن پاک کی نص میں نے اس میں ہے والانصاب والازلام, وہ تیر پھینکتے تھے, پانسا پھینکتے تھے. یعنی سب ناجائز ہے نا. وہ ناپاک شیطان کا عمل سخت ناجائز, سخت ناجائز ہے اور حرام. دوسری بات, اگر کوئی کالی بلی سامنے سے گزر گئی, آج تو کام کا بیڑا غرق ہو گیا. وہی بات جو میں نے ابھی بادشاہ والا قصہ بتایا, بادشاہ تو اس حد تک متشدد, وہ تو گردنیں اڑوا دیا کرتا, کسی کی شکل دیکھ لی تو. اس نے صحیح کہا کہ منحوس تو آپ ہیں, منحوس تو آپ ہیں, جس کی وجہ سے میں قید میں آ گیا. تو یہ صورتحال بھی بالکل صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ جنید بھائی, یہ بھی شرک ہے, کیونکہ فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا. ہاں, بس یہ بات ہے, یہ سمجھنی ہے. فی نفس ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں جو بدشگونی, بدگمانی اور یہ بدفعلی اور یہ جو توہم پرستی کا تصور ہے, یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے موضوع میں جان پیدا کر دی ہے. مفتی صاحب جہاں آتے ہیں جان پیدا کرتے ہیں. اور جب سے آپ نے بات شروع کی نا جی, تو اور جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو پھر ہمارے اندر بھی جان آ جائے. کیا بات, سید زادے ماشاءاللہ. اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی نا جی, آپ بار بار ارشاد فرمائے کالی بلی کا گزرنا, تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا. اب ضروری نہیں کہ کالی بلی اگر میرے سامنے سے گزری تو میرا کام خراب ہوگا, بلی کو کوئی اپنا کام بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ چیزیں بھی تو سوچنی چاہیے. تو اس لیے ہمیں بادشاہ والا سیم واقعہ ہو گیا. سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی بڑی واضح جامع حدیث مبارکہ, آپ نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا نوا ولا غولا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو 5 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں نا, ان میں سے کسی چیز کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی چیز, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا فی نفس سے ہی کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی. لا ادوا کا معنی یہ ہے کہ فی ذات ہی, فی نفس ہی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, بیماری پھیلتی نہیں ہے. ولا طیارتا, اور یہ جو فال نکالنا جسے ہم بدشگونی کہیں, یہ بھی شریعت میں بالکل حرام ہے. جب شرک ہو گیا تو شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا. ولا حامتا, حامہ سے مراد یہ ہے, محدثین نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے, تو عرب میں ایام جاہلیت میں یہ ایک سوچ ہو گئی تھی کہ جس کو قتل کر دیا گیا, ناحق کر دیا گیا یا حق پر کیا گیا, جس کیفیت میں بھی, تو اس کی گردن سے کوئی پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ اوپر پرواز کرتا رہتا ہے جب تک قاتل کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. اس وقت تک وہ پرندہ بولتا بھی رہتا ہے, شور بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی پرواز بھی جاری رہتی ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو توحید سے دور کر دے, شریعت اسلامیہ میں اسے حرام قرار دی.